ہم نے پرپس کی بات کی تو اکثر لوگ جو پرپس ڈھونڈتے ہیں وہ یا تو ریلیجن سے ڈھونڈتے ہیں پرپس آف لائف. کچھ لوگوں نے اپنے پرپسز بنا لیے ہوتے ہیں. کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو پیسہ چاہیے. تو صحیح پرپس کس طرح انسان آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے یا پھر اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ دین کی نا غیر مسلم بھی تو پرپس چوز کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پرپس کی جو ہومنگ ڈیوائس ہے نا وہ ہمارے اندر انسٹال کر کے ہی دنیا میں بھیجا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ابن آدم کی ہسٹری اٹھائیں گے تو ہر دور میں, ہر خطے میں اور ہر نسل اور ہر رنگ کا بندہ بیسکلی جب بھی پرپس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو گلوبلائز کرے گا, اس کو ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں سال کی جس لگانے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی کسی مرضی مذہب میں ہو. ہمارے مذہب کا, ہمارے دین کا جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہمیں گلوبل کیا ہوتا ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے الا یہ کہ کوئی کج فہمی کا شکار ہو اور کوئی ایسے اسکالرس کے ہتھے چڑھا ہو جو اس کو اپنے ہی تزکیے کے اوپر لگا رہے ہوں. مگر اسلام کا جو نہج ہے وہ شروع سے ہی گلوبل ہے. امت کا لفظ آتا ہے اس میں, ملت کا لفظ آ رہا تھا, اور آپ ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتے ہیں. جیسے ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتا ہے آپ کا پرپس اپنے اوپر آ ہی نہیں سکتا. اور جب آپ کے پاس ایک پوری ملت کا ذمہ ہو تو آپ کو کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا پرپس جو ہے وہ نہ صرف اس وقت کی تمام تر جو بھی انسان زندہ ہیں ان کی بقا ہے, بہتری ہے, اور آگے جو آنے والے ہیں ان کی بھی. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. خود ہی سمجھ آ رہا تھا کہ اب ہم نے اس دن یہی مقابلہ ہوگا کہ کس نے کتنے سارے لوگوں کو بچایا. تو پرپس اسلام جو ہے نا وہ بچے کو ٹرین کرتا ہے, بچپن سے ٹرین کرتا ہے بڑھاپے تک, آخری سیکنڈ تک بھی. یہاں تک کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا پرپس دنیا میں آپ پا ہی نہیں سکتے, وہ ہے ہی آخرت کے لیے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ارب کروڑ لاکھ بات نہیں ہوتی, پھر بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر آتی ہے خرب فرشتوں کی کہ جو باقاعدہ وہاں پہ آپ کو اسی طریقے سے مانیٹر اور میجر کرتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن اس کرے کے اندر کیسی ہوتی ہے, وہ کیریئر کیسا ہوتا ہے. جو 50,000 سال کا پہلا دن ہے, پھر پتہ نہیں کتنے کروڑ سال کی اگلا دن ہے جو جنت کا, یا نعوذ باللہ جنت کا ہو یا جہنم کا ہو. تو ہماری تو بیسک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہی یہی ہے کہ ہم ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں کروڑوں سالوں کی جس لگائیں. اب اس چیز کا ایکسپوجر بغیر اسلام کے بھی لوگوں کو ملتا ہے. تو اگر ہمیں اسلام سمیت بھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور مسلمان آئیڈینٹی کرائسس میں گھس جاتے ہیں. جو اپنی کر رہا ہے, اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے تو کر رہا ہے, وہ بیچارہ تو ڈپریشن میں جائے گا. اور اگر وہ اوپر سے مسلمان ہے تو وہ تو ختم ہو گیا بیچارہ. اب دیکھ لیں پھر یہی حالت ہے مسلمانوں کی کہ جب تک گلوبل رہے تو گلوب پیروں تلے تھا, جب اپنی بیوی بچے بچانے کی کوشش کی تو پورا گلوب آپ ہر بندے کے تابع آ گئے. کوئی ایک نسل ایسی نہیں جس کی ہم تابع نہیں ہے. تو اسلام تبھی بچے گا, اسلام تبھی کام بھی آئے گا جب مسلمان گلوبل ہو جائیں گے اور پوری دنیا کا سوچیں گے اور اگلی نسلوں ہزار نسلوں کا سوچیں گے. صحیح بھائی, ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ایک مسلم فیملیز میں. ہمیں پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ انپٹ مل جاتی ہے ریلیجن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آخرت, جہنم, جنت کا کانسیپٹ. لیٹ سپوز کہ ایک شخص ایک دم ابھی پیدا ہوتا ہے یا پھر ایک دم آ جاتا ہے فوراً سے, وہ بالکل نیوٹرل ہے دماغ سے, اس کو نہیں پتا کہ کون سا ریلیجن اس نے سلیکٹ کرنا ہے. پرپس جو ریلیجن بتا رہا ہے, کرسچینٹی بھی ہے, ہندوازم بھی ہے, پھر اور بھی بڑی فلاسفیز ہیں, بدھزم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نیوٹرل انسان وہ کیسے پرپس تک پہنچ سکتا ہے, یہاں پہ اسلام تک بھی ایون؟ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو ہلکا سا بھی غور کرنے کی جرت کرے گا. اور ہم اصل میں لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. جیسے ہی آپ اس بھیڑ چال سے باہر آئیں گے تو آپ کو خود ہی وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ والے تمام لوگ جو اسلام میں آئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی کامنالٹی یہی ہے. وہ لوگوں کو, مسلمانوں کو دیکھ کے تو نہیں آئے. آج اس سال کی یا اس سے پچھلے سال کی, پچھلے 50 سال کی, پچھلے 100 سال کی جو مسلمانوں کی جو حالات ہیں, اور اس کے باوجود بھی مسلمان لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں غیر مسلم, تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو کبھی بھی نہیں آ سکتے نا. بلکہ اسلام سے دور بھگانے کی سب سے خوبصورت مشین, موسٹ ایفیشینٹ مشین اس وقت تو مسلمان ہے, وہ پاکستانی مسلمان. تو اگر مسلمانوں
کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے آنسر ہی دیکھ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہے کہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے اندر کی آواز ہے، وہ یہ نہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. یہ تو شکر ہے کہ مسلمانوں کو اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے، بالکل ہی اجڑ ہے مسلمان زیادہ تر، ورنہ تو اسلام سے دور بھگا دیا تھا ہم نے. اگر ہمیں بات کرنی بھی صحیح طرح آتی ہوتی تو کوئی بھی نہ آتا. ہم جس طریقے سے فلسفہ پہنچاتے ہیں نا دنیا کو، جو ہماری اوقاتیں ہیں، تو غیر مسلم نے تو سن کے مان جانا تھا کہ تمہاری کتاب سے اگر یہ سیکھتے ہو جو ہمارے کرتوت ہیں، کیونکہ ہم کرتوتوں کو تو جسٹیفائی کر لیتے نا ابھی، تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے، تو پھر تو کسی نے نہیں آنا تھا. تو شکر ہے مسلمان کو بولنا ہی نہیں آتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ سارے کی ساری امت اکٹھی ہے اور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی سمجھتا ہے. اس لیے غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلمانوں کے جو ہے نا یہ راستے دیے ہیں جو اندر آ جاتے. سو یہ ایک ایسا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی کوشش ہے میری اب. یہیں سے یہی نظریہ جو ہے نا، یہ زاویہ اتنا بڑا ایک معمہ حل کر دیتا ہے کہ پھر کیا کریں. تو اسی لیے ایک کمپنی کھولی ہے کہ کس طریقے سے نالج اور اسکل جو ہے نا، نالج سب سے پہلے، پھر اسکل دیں، اور وہ والا کریکٹر ایٹریبیوٹس بلڈ کریں مسلمانوں کے، کہ وہ ایلوکوینس آ جائے کہ لوگ دنیا میں جب بھی مسلمان کو ایٹ لیسٹ اس سے اگلی نسل میں دیکھیں یا سنیں یا پرکھیں، ایٹریبیوٹ سے پرکھیں، تو ان کو اپنے اندر کی آوازوں کے اوپر انحصار نہ رہے، بلکہ ہماری آوازوں کو سن کے بھی اسلام کی طرف آ سکے، اور وہ اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے حق ہے قرآن بیان لانے کا کسی کو. اور یہی کیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ نے، ان کی باتوں کو سن کے بھی، ان کے اعمال کو دیکھ کے بھی، ان کے کردار کو دیکھ کے بھی قرآن ہی نظر آتا تھا. ہم ایگزیکٹ مطلب ہم تو گیتا کو بھی فیل کر جائیں اگر یہ جو حالات ہمارے ہیں، گیتا کے اندر بھی کچھ اسٹینڈرڈس تھے، ہم تو ان کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہے. تو یہ میرے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک کو تم چپ کراؤ گے تو قرآن تمہیں چپ کرا دے گا. مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات، فلسفے کی بات تھی. تو ان کا کہنے کا، عرب کے یمنی تھے وہ، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کو بالکل شن کر دیا. تو قرآن پاک تمہیں چپ کرا دے گا مطلب یہ ہے کہ تم سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیر مسلم کو قرآن سمجھا دیں گے. ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی، ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم جو مرضی بول لیں. قرآن پاک خود اپنی ایڈوکیسی کرنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے. پھر وہ جو لوگ آپ نے جو کہا نا خود ہی آ جاتے ہیں. بہرحال تو اسی کوشش میں اب یہی مقصد بنایا کہ اگلی نسلیں جو ہے نا وہ عربی خود سیکھیں، اور اسکل خود سیکھیں جو ہے نا ٹو ایکسپریس کمیونیکیشن کی، سمجھیں اس کی فصاحت اور بلاغت کو، اور لوگوں کو بتائیں، اپنے ایٹریبیوٹس ایسے ڈیولپ کریں، نالج اتنی لے کے آئیں. یہی اب میرا انشاءاللہ زندگی کا مقصد ہے. اگلی اس کو 100 ایئر پلان بولتے ہیں ہم، کہ اگلے 100 سال کا پلان جو ہے نا ابھی لاک کریں، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں، مرد اور عورت، ان سب کو یہ نالج، اسکل اور ایٹریبیوٹس دے سکیں. ٹائم لگ رہا ہے، ابھی شروع کیا ہم نے انشاءاللہ. مگر ہزاروں میں آ رہے ہیں لوگ، الحمدللہ، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی لے کے آتے ہیں. یہ انہی کی نسلیں ہیں جو آگے سے یہ والی ایلوکوینس لے کے آئیں گی، جو قرآن پاک کی وکالت اور قرآن پاک جن کی وکالت کرے گا انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. ساحل بھائی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی، اس میں تو ہم بڑے دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست انہوں نے کارنامے کیے. ایون کہ بلکہ میں نے اپنی اسلامیات کی بک میں بھی پڑھا کہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام آیا وہ عرب ٹریڈرز کی وجہ سے آیا. ان کو دیکھ کے ان کی لین دین اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو اب ایسی کیا وجہ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ذریعہ بن گئے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا؟ تو اس کی کاز کیا آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ جب تک کاز نہیں پتہ لگے گی. امی ابو یہ کاز. وہ کیسے؟ لالچی ماں لالچی باپ، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے بچے کو بلینئر اور 1000 سال کی عمروں کی دعائیں کرنے والی مائیں، اور اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ ورلڈلی سکسیس کے اندر، پیٹی پلاسٹک قسم کی سکسیس کے اندر پوری طریقے سے دھکیلنے والے باپ. یہ ہے کاز. اور تو کوئی مطلب آپ بتائیں، آپ کو محلے میں کتنے بندوں نے انفلوئنس کیا؟ 0%. گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو فلسفہ زندگی کا فلسفہ بناتے ہیں، پراپر دین کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر. انہوں نے نہیں بنایا تو بس پھر کس چیز کے تکے لگ رہے ہیں، اس کو ایسے ایسے استاد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں
کہ جس سے اللہ نے بڑے کام لینے تھے، نہیں تو ہم نے تو اپنا ذمہ نہیں پورا کیا. تو کوئی اور کاز بہت ہیں اور بھی، مگر اتنی بڑی کاز کوئی نہیں ہے جتنی ایک امی اور ابو ہے، ناکارہ ماں اور ناکارہ باپ. اور ان کی کاز کیا ہے؟ مطلب کہیں سے تو یہ چین ٹوٹی ہوگی نا. ایک چین دیکھیں، اچھے مسلمان چین ٹوٹنا سوال نہیں ہے، چین بننے کے موجب کون تھے؟ وہ نئی چین بننے کے، اس چین کو روک دینے کے، وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں نا. بچہ تو اللہ کے ہاں معصوم، اللہ تعالیٰ معصومی پہ دیتے ہیں نا ماں باپ کے ہاں. وہ اگر ٹرین روک دیتے نا پچھلی تمام تر تیزابیت کی، تو پھر مسئلہ ہی ہوتا ہی نا. میں اس لیے کاز کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہم چلتے ہیں پھر ان 2 نمبر کتابوں کے اندر جو کہ 1000 سال سے اس سیاست کے اندر، اس لالچ کے اندر جو ایون عربین لیڈرشپ کے اندر آئی 1000 سال پہلے. وہ تو اس طرح تو سنو بال افیکٹ تو ہم شروع سے کر سکتے ہیں، مگر اس طرح ہزاروں سال پرانے کے لوگوں کو بلیم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ بلیم لینا پڑے گا نا، میں ہوں نا ناکارہ باپ، یا میری بیوی ہے نا ناکارہ مائیں. تو غور سے سمجھیں اس بات کو، اس طرح بلیم نہیں دیتے ہوتے. اسلام میں بلیم نہیں دینا کسی کو، ورنہ تو چلتے ہیں پھر 1400 سال کے بعد جو پہلا مسئلہ ہوا تھا 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب کے خلافت کے فوراً بعد کیا مسائل شروع ہو گئے تھے. چلیں پھر اس طرح تو کاز وہاں سے لینا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ اسپائرل. اور یہ بھی مفروضہ ہے کہ بر صغیر میں عربین ٹریڈرز نے اسلام پھیلایا، ایسا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو معاملہ حل کرنے کے لائق ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ ماں اور باپ اپنے کردار کے تھرو اپنے بچے کو بناتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر اسلام کس ورژن کا ہم تک پہنچتا ہے. وٹ میٹر از کہ دنیا میں تمام کتابیں چاٹ لیتے ہیں ہم، بزنس کے تمام سکلز لے لیتے ہیں ہم، اور اپنی مرضی کے تمام ایٹریبیوٹس بھی لے لیتے، چمکا لیتے ہیں. اسلام کی نہ کتاب لیتے ہیں، نہ سکل لیتے ہیں، نہ ایٹریبیوٹ لیتے ہیں. بچہ پیدا کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے یہ 3 میٹرکس تھی نا وہ جو پوری کرنی چاہیے تھی. ابھی تو اگلا انسان ہی نہیں آیا دنیا میں، تو کاز تو پھر ماں اور باپ ہی ہوئے نا. ورنہ تو ہم چلیں گے پھر 1000 سال پہلے. اس سے پہلے تو یہ تو سوال پھر 1000 سال پہلے ہی جا کے پھر ہوگا کہ پھر ان کی کاز پھر ان کی کاز. If I am an able adult man who is able to conquer the world, which we all do very successfully, then I should have been able to conquer the akhirah of my child as well. I didn't. میں نے جان کے نہیں کیا. کوئی بے وقوف نہیں ہے دنیا میں، کوئی اتنا بونگا نہیں ہے، کوئی سادہ نہیں ہے. دنیا میں سارے کے سارے مکار، چال باز، شاطر، پیسے بنانے کے خوبصورت ترین فنکار، آخرت بنانے کا سارا بونگا اسلام میں آ گیا. سارے سادہ لوگ انسان میں آ گئے، سارے ڈم لوگ اسلام میں آ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی بھی ڈم نہیں ہے. We are purposely doing this, so cannot blame anyone else.